آج ہمارے سیاستدانوں کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اکثر سیاستدان عوام کو چکر دیتے ہیں، ملکی خزانہ لوٹتے ہیں، کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ایسے سیاستدانوں کی پاکستان میں بہتات ہے، تاہم پاکستان میں ایسے سیاستدان بھی ہمیشہ سے موجود رہے ہیں جو انتہائی حب الوطن تھے، ایماندار تھے، دیانتدار تھے اور قومی وسائل کا تحفظ کرتے تھے۔ وہ نہ صرف ماضی میں تھے بلکہ آج بھی موجود ہیں، گو ان کی تعداد بہت کم ہے اور ایسے سیاستدان خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم کے 10 اوصاف کی، جن سے آج کے اکثر سیاستدان بالکل تہی دست ہیں، بالکل محروم ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ مورخین میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی نیت ہمیشہ صاف اور شفاف ہوتی تھی۔ جب کوئی انسان اچھی نیت کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہم اپنی عمومی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی اس خوبی کی وجہ سے ان کو ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا ہوئیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ بد نیت انسان کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم نیک نیتی کی بنیاد پر اپنے قومی مشن کے ساتھ جڑے رہے۔ قائد اعظم کی دوسری خوبی کی اگر بات کی جائے تو وہ ان کی امانت اور دیانت تھی۔ یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی کے دوران کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور نہ ہی کسی کے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ اور فریب دیا۔ انہوں نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب میں مروں تو میرا ضمیر اور اللہ گواہی دے کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک جملے میں زبردست خراج تحسین کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم کو نہ کوئی کرپٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خرید سکتا ہے۔ جب کوئی لیڈر بددیانت ہوتا ہے تو اس کی بددیانتی کی وجہ سے پورا سماج بددیانت بن جاتا ہے اور ایسے سماج میں کسی قسم کی ترقی اور خوشحالی کے امکانات نہیں ہوتے۔ خیانت کا خیال بھی قائد اعظم کے دل میں کبھی نہ آیا۔ جو لوگ بھی عظیم انسان بننا چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ امانت اور دیانت کے پیکر ہوں۔ قائد اعظم کی تیسری خوبی ان کی ذہانت اور بصیرت کی تھی، جس کا اعتراف نہ صرف ان کے اپنے رفقائے کار کرتے تھے بلکہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی ذہانت اور بصیرت کے زبردست قائل تھے۔ اسی خوبی کی وجہ سے قائد اعظم ہندوؤں اور انگریزوں کی چالاکی، عیاری اور سازشوں کا مقابلہ کر سکے۔ تحریک پاکستان کے دوران جب بھی کوئی اہم، نازک اور حساس موڑ آیا، قائد اعظم نے ذہانت اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی موزوں اور مناسب فیصلہ کیا اور وہ زندگی کے ہر بحران سے سرخ رو ہو کر نکلے۔ وکالت کا شعبہ ہو یا سیاست کا میدان ہو، قائد اعظم نے ہر موقع پر اپنی ذہانت اور بصیرت کا لوہا منوایا۔ تحریک خلافت کے دوران ہندوستان کے تمام لیڈر تحریک کے حق میں تھے، جبکہ قائد اعظم واحد لیڈر تھے جنہوں نے اس اہم تاریخی موڑ پر اعلیٰ معیار کی بصیرت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تحریک خلافت سے الگ تھلگ رکھا۔ تاریخ اور زمانے نے ان کے اس فیصلے کو درست ثابت کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام لیڈر قائد اعظم کی دانشمندی اور بصیرت کے قائل ہو گئے۔ یقین محکم قائد اعظم کی چوتھی بڑی خوبی تھی۔ سوچ بچار کے بعد جب کوئی موقف اختیار کر لیتے تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ اس موقف پر ڈٹ جاتے۔ قائد اعظم نے جب پاکستان حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تو ان کے سیاسی مخالفین نے کہا کہ پاکستان ایک ناممکن خواب ہے۔ قائد اعظم نے ان کو جواب دیا کہ ناممکن کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے، میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا، فیلور از اے ورڈ ان نون ٹو می، ناکامی ایک ایسا لفظ ہے جسے میں نہیں جانتا۔
قائد اعظم کا 5واں وصف صداقت یعنی سچ بولنا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ 23 مارچ 1940 کے یادگار دن پر وہ عوام سے انگریزی میں خطاب کر رہے تھے۔ ایک چھابڑی فروش جو انگریزی نہیں جانتا تھا مگر قائد اعظم کے خطاب کے دوران تالیاں بجا رہا تھا۔ ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ تم انگریزی نہیں جانتے تو پھر تالیاں کیوں بجا رہے ہو؟ اس پر جواب دیا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قائد اعظم جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب قومی خزانہ خالی ہو گیا اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہ بچے تو انگریزوں کی تربیت یافتہ بیوروکریسی نے قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ عوام کو نہ بتایا جائے کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ ایسے مشورے آج بھی حکمرانوں کو بیوروکریسی کی طرف سے دیے جاتے ہیں جن پر ہمارے حکمران من و امن عمل کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، مگر وہ قائد اعظم تھے اور یہ آج کے سیاستدان ہیں، یہ آج کے حکمران ہیں۔ قائد اعظم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تم پاکستان کے مالکوں سے جھوٹ کیوں بولنا چاہتے ہو؟ ان کو سچ بتاؤ۔ جب عوام کو پتہ چلا کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے تو انہوں نے پاکستان فنڈ میں پیسے جمع کرا دیے۔ یہ قائد اعظم کی بصیرت تھی، یہ قائد اعظم کے سوچنے کا انداز تھا، اور اسی طرح یہ مشکل گھڑی عوام سے سچ بولنے کی وجہ سے ٹل گئی۔ قائد اعظم کی چھٹی خوبی یہ تھی کہ وہ آئین اور قانون کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا، یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی جیل بھی نہیں گئے۔ قیام پاکستان کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ریلوے کا پھاٹک آ گیا جو بند تھا اور ٹرین آنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ قائد اعظم کے ADC گل حسن نے پھاٹک کھلوا دیا مگر قائد اعظم نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے آگے جانے سے انکار کر دیا اور قواعد و ضوابط پر عمل کیا۔ قائد اعظم کی 7ویں خوبی یہ تھی کہ وہ سیاست کو سرمایہ سے الگ رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سیاست کو عبادت سمجھا اور اسے تجارت نہیں بنایا۔ 1946 سے انتخابات کے دوران جب قائد اعظم سندھ پہنچے تو سندھ کے لیڈروں نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ پارٹی فنڈ دیجیے تاکہ ہم لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ خرید سکیں۔ یہ انتخابات پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے، مگر اس کے باوجود قائد اعظم نے کہا کہ ووٹ کے لیے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور الیکشن ہارنا پسند کروں گا۔ قائد اعظم نے ہمیشہ جمہوری اصولوں سے پیار کیا اور انہوں نے اپنی محنت سے جو اثاثے بنائے تھے وہ پاکستان کے قیام کے بعد فلاحی اور تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر دیے۔ قائد اعظم کی 8ویں خوبی پر جانے سے پہلے ذرا آپ بھی اندازہ کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ آج کے سیاستدان، آج کے حکمران اور آج کے بڑے بڑے لیڈر ووٹ خریدنے میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں جس کا مظاہرہ ہر دور حکومت میں دیکھا گیا ہے۔ قائد اعظم کی 8ویں خوبی یہ تھی کہ وہ سماجی انصاف کو سیاست کا مرکز اور محور سمجھتے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ قیام پاکستان کے بعد جو بھی نظام تشکیل دیا جائے اس میں سماجی انصاف کو کلیدی اہمیت دی جائے اور پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں۔ عوام کو بلا امتیاز عزت سے زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، سب سے ایک جیسا انصاف کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ سماجی انصاف کے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی ریاست ترقی و خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم کی 9ویں خوبی کی بات کی جائے تو وہ ڈسپلن تھی۔ وہ خوبی جو نظم و ضبط کے قائد اعظم کی 9ویں خوبی کی بات کی جائے تو وہ ڈسپلن تھی، وہ نظم و ضبط کے قائل تھے۔ قائد اعظم نے اپنی قوم کو 3 سنہری اصول دیے جو یقین محکم اتحاد اور نظم و ضبط تھے۔ افسوس ہم ان کو نظر انداز کر کے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد جب قائد اعظم دہلی سے کراچی تشریف لائے
تو عوام کا سمندر ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر جمع تھا اور پرجوش عوام نے ان کے طیارے کو گھیرے میں لے لیا۔ قائد اعظم نے جہاز سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا اور عوام میں ڈسپلن پیدا کیا۔ اس کے بعد قائد اعظم طیارے سے باہر نکلے۔ قائد اعظم کی 10ویں خوبی یہ تھی کہ وہ میرٹ کے قائل تھے اور ہمیشہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی سفارش یا عقبہ پروری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ قائد اعظم قیام پاکستان کے بعد پہلی کابینہ کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے کابینہ کی تشکیل سفارش اور دباؤ کے بجائے مکمل طور پر میرٹ پر کی تھی۔ انہوں نے اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو کوئی ذمہ داری نہ دی تاکہ ان پر عقبہ پروری کا الزام نہ آئے۔ جس لیڈر میں مذکورہ اوصاف نہ ہوں وہ راہبر نہیں بلکہ راہزن ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں فرمایا تھا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ تحریر قیوم نظامی صاحب کی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ